بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفیر نے پوچھا اچانک کہاں جا رہے ہو؟ بہت اوپر جا رہا ہوں اور بہت اوپر جانے کے لیے خودکشی کرنا بہت بری ہے۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں نے یہ فون اس لیے کیا ہے کہ آپ میری خودکشی کے گواہ رہیں، یہ بیان دے سکیں کہ میں نے جان دینے سے پہلے اطلاع دی تھی اور اطلاع دیتے ہی خود کو گولی مار لی تھی۔ آپ نے فون پر گولی چلنے کی آواز سنی تھی، کیا آپ نے سنی تھی؟ نہیں، میں نے نہیں سنی۔ تو اب سن لیں۔ سفیر کچھ کہنا چاہتا تھا، پھر ایک دم سے فائر کی آواز سن کر چونک گیا۔ گولی چلنے کی آواز ان کے ذریعے کان تک پہنچی تھی، پھر گہرا سناٹا چھا گیا تھا۔ میں وہاں سے واپس آ گیا۔ اب اسلام آباد میں موساد کا کوئی ایسا قابل توجہ شخص نہیں رہا تھا جو میرے بیٹے کو نقصان پہنچانے کا حوصلہ کرتا۔ میں نے یورپ میں موساد کے ہیڈ کوارٹر سے لے کر دہلی کے موساد ایجنسی تک تمام اہم عہدیداروں تک پہنچ کر اطمینان کر لیا۔ فی الحال کوئی میرے علی کے خلاف مکروہ عزائم نہیں رکھتا تھا۔ یوں تو شیطانی سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا، کسی نہ کسی صورت سے شیطانی عمل جاری رہتا ہے۔ وہ موساد والے بھی نئے منصوبے کے ساتھ آ سکتے تھے، لیکن وہ جب تک آتے اس وقت تک علی کا زخم مندمل ہونے لگتا، وہ خود ہی ان سے نبڑنے کے قابل ہو جاتا۔ میں اپنے بیٹے کے پاس آیا، وہ اسپتال کے آرام دہ بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا، ہیلو پاپا کی جان، کیسے ہو؟ وہ بولا، پاپا آپ کی اور ممی کی موجودگی میں بھلا مجھے کیا ہوگا؟ مجھے یقین ہے آپ نے تمام کانٹے صاف کر دیے ہوں گے، اور ادھر ممی مجھ پر روحانی عمل کرتی رہتی ہیں۔ اس عمل کے نتیجے میں مجھے اپنے جسم میں کسی زخم کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ ڈاکٹر حیران ہیں کہ اتنا گہرا زخم اتنی تیزی سے کیسے بڑھ رہا ہے۔ پھر تو بیٹے تمہارے باپ سے زیادہ تمہاری ماں کمال دکھا رہی ہے۔ آمنہ بھی علی کے اندر موجود تھی۔ اس نے مجھ سے کہا، آپ دعا کر رہے ہیں اور میں دعا کر رہی ہوں، لیکن مریض کے لیے سب سے ضروری چیز تیمارداری ہے۔ ہماری ہونے والی بہو نے تو تیمارداری کی حد کر دی ہے۔ دن رات علی کے بستر سے لگی رہتی تھی، نہ سوتی تھی نہ اچھی طرح کھاتی تھی۔ میں نے مجبور ہو کر اسے ٹیلی پیتھی کے ذریعے کھلایا پلایا ہے اور آرام سے اسی کمرے کے دوسرے بیڈ پر اسے سلا دیا ہے۔ وہ سو رہی ہے۔ علی نے کہا، پاپا آپ سائرہ کے ماں باپ سے بھی نمٹ لیں۔ سائرہ کے 2 بھائی لندن سے یہاں آنے والے تھے، میں چاہتا تھا انہیں اسلامی تعلیمات دی جائیں، آپ ان کے لیے کچھ کریں۔ آمنہ نے کہا، سائرہ کی طرح اس کے دونوں بھائی بھی مسلمان ہیں، انہوں نے اب تک یہودیوں کے ماحول میں تعلیم حاصل کی ہے، میں انہیں اسلامی تعلیمات سے آشنا کروں گی۔ تمہارے پاپا ان بچوں کے والدین سے نمٹ لیں گے۔ سائرہ کے وہ دونوں بھائی لندن سے آ گئے تھے، لیکن ان کے ماں باپ یعنی طاہرہ اور افضال احمد انہیں پھر لندن واپس لے جانا چاہتے تھے۔ انہوں نے پہلے ایک بار فرار ہونے کا منصوبہ بنایا تھا، جسے علی نے ناکام بنا دیا تھا۔ اس بار دونوں بیٹے ان کے ساتھ تھے۔ ان میں سے ایک 15 برس کا تھا اور دوسرا 12 برس کا۔ دونوں معصوم تھے۔ والدین انہیں جدھر جھکاتے تھے وہ جھک جاتے تھے، اور طاہرہ اب تک انہیں یہودیت کی طرف جھکاتی آ رہی تھی۔ اس وقت وہ سفر کی تیاری کر رہے تھے۔ 2.5 گھنٹے بعد ایک فلائٹ سے لندن جانے والے تھے۔ بڑا بیٹا کمال احمد تھا، اسے کامی کہتے تھے، اور چھوٹے بیٹے جمال احمد کو جمی کے مختصر نام سے پکارتے تھے۔ کامی نے کہا، جب لندن واپس جانا تھا تو ہمیں یہاں کیوں بلایا تھا؟ طاہرہ نے کہا، ہم نے بہت مجبور ہو کر بلایا تھا۔ ایک دشمن تم دونوں بھائیوں کو مسلمان بنانا چاہتا ہے، وہ ابھی اسپتال میں ہے۔ ہمارے لیے اچھا موقع ہے، ہم یہاں سے لندن چلے جائیں گے تو وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ جمی نے کہا، ممی آپ ہمیں سسٹر سے کیوں نہیں ملا رہی ہیں؟ کیا وہ ہمارے ساتھ لندن نہیں جائیں گی؟ نہیں، وہ مسلمان جو اسپتال میں ہے، اس نے تمہاری سسٹر کو ٹریپ کیا ہے، وہ مسلمان ہو گئی ہے، اس کے ساتھ اسپتال میں رہتی ہے۔ تم دونوں اس سے ملنے جاؤ گے تو وہ تمہیں بھی پھانس لے گی۔ پاپا ہماری سسٹر بہت اچھی ہے، آپ کو پتا ہے ہم انہیں کتنا چاہتے ہیں، آپ کم سے کم فون پر ان سے گفتگو تو کرا سکتے ہیں۔ بیٹے یہاں ٹیلی پیتھی جاننے والے ہمارے بہت سے دشمن ہیں، وہ ٹیلی فون پر تمہاری آواز سن کر تمہارے دماغوں میں پہنچ جائیں گے، یہ معلوم کر لیں گے کہ ہم
پاکستان سے فوراً فرار ہو رہے ہیں۔ طاہرہ نے کہا لندن پہنچ کر وہاں سے فون پر سسٹر سے بات کر لینا، اب خواہ مخواہ ضد نہ کرو، چلو تیار ہو جاؤ، لباس تبدیل کرو۔ کامی اور جمی اپنے بیڈ روم میں آ کر لباس تبدیل کرنے لگے۔ جمی نے کہا کامی کیا ہم اپنی پیاری سسٹر سے نہیں مل سکیں گے؟ یہی میں سوچ رہا ہوں، ہم ان کے ساتھ چھٹیاں انجوائے کرنے آئے تھے، ہمیں ان سے ضرور ملنا چاہیے۔ اگر ہم ممی اور پاپا کو نہ بتائیں اور چپ چاپ ان سے ملنے جائیں تو یہ ایڈونچر کیسا رہے گا؟ فینٹاسٹک، بڑا مزہ آئے گا۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ ہماری سسٹر کس ہسپتال میں ہے؟ معلوم نہیں ہے مگر ہم معلوم کر لیں گے، پہلے یہاں سے نکل چلو۔ وہ دونوں تیار ہو کر کوٹھی کے پچھلے دروازے سے باہر آ گئے، تیزی سے چلتے ہوئے اس کوٹھی سے دور جانے لگے۔ وہ اپنی بہن سائرہ سے بہت محبت کرتے تھے، اسے ملنا چاہتے تھے، لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کس ہسپتال میں ہے۔ میں نے ان دونوں کے اندر بہن سے ملنے کا شدید جذبہ اور حوصلہ پیدا کیا۔ انہیں نہ ہسپتال کا پتہ معلوم تھا اور نہ وہ اسلام آباد کی گلیاں اور راستے جانتے تھے، لیکن حوصلہ کر کے نکل گئے تھے۔ میں انہیں سیدھا اسی ہسپتال پہنچا سکتا تھا، لیکن ان کے والدین کو ان کے پیچھے دوڑانا چاہتا تھا۔ دونوں بھائی ایک پی سی او میں آئے۔ کامی نے فون کے ذریعے افضال احمد کو مخاطب کیا، ہیلو پاپا۔ باپ نے حیران ہو کر پوچھا تم دونوں کہاں ہو؟ ہم یہاں گھر میں تمہیں تلاش کر رہے ہیں، فوراً واپس آؤ۔ نو پاپا، آپ ہمیں ہسپتال کا پتہ بتائیں، ہم سسٹر سے ضرور ملیں گے۔ کیا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ اس شہر کے راستے نہیں پہچانتے ہو؟ بھٹک جاؤ گے، واپس آ جاؤ۔ واپس کیسے آئیں؟ ہم تو بھٹک گئے ہیں۔ کسی ٹیکسی میں بیٹھ کر اپنی کوٹھی کا ایڈریس بتاؤ، ڈرائیور پہنچا دے گا۔ ہم ٹیکسی ڈرائیور کو ہسپتال کا ایڈریس بتائیں گے، پہلے اپنی سسٹر کے پاس جائیں گے، پلیز ہمیں ہسپتال کا پتہ بتائیں۔ طاہرہ نے ریسیور لے کر کہا یہ کیا حماقت کر رہے ہو؟ ہمیں 1 گھنٹہ پہلے ایئرپورٹ پہنچنا چاہیے، اب 1.5 گھنٹہ باقی ہے، فوراً واپس آؤ، ہم آدھے گھنٹے میں سسٹر سے مل کر آ سکتے ہیں۔ جب افضال احمد فون پر کامی سے بات کر رہا تھا تب طاہرہ نے میرے زیر اثر رہ کر اپنی گھڑی آدھا گھنٹہ پیچھے کر لی تھی، اور اب طاہرہ فون پر بولنے لگی تو میں نے افضال احمد کے ساتھ بھی یہی کیا تھا، اس نے بھی گھڑی 30 منٹ پیچھے کر لی، ورنہ فلائٹ میں اب صرف 1 گھنٹہ رہ گیا تھا، انہیں ایئرپورٹ پہنچ جانا چاہیے تھا۔ طاہرہ نے ریسیور کے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر افضال سے کہا میں انہیں اپنی کالونی کے ہسپتال کا پتہ بتا رہی ہوں، جیسے ہی وہ وہاں پہنچیں گے ہم انہیں پکڑ کر ایئرپورٹ لے جائیں گے۔ اس نے ماؤتھ پیس سے ہاتھ ہٹا کر انہیں ایک قریبی ہسپتال کا پتہ بتایا، پھر ریسیور رکھ کر بولی چلو جلدی سامان گاڑی میں رکھو، ان بچوں نے پریشان کر دیا ہے۔ وہ دونوں بڑبڑاتے ہوئے سامانے سفر اٹھا کر کار میں رکھتے رہے۔ ابھی انہیں ہسپتال جانا تھا، پھر وہاں سے کامی اور جمی کو تلاش کر کے ایئرپورٹ پہنچنا تھا۔ انہوں نے تمام سامان کار میں رکھا، کوٹھی کو لاک کیا، پھر وہاں سے چل پڑے۔ وہ ہسپتال زیادہ دور نہیں تھا، لیکن کوئی جنازہ گزر رہا تھا، اس لیے وہ راستہ بند تھا، گاڑی کو روکنا پڑا۔ افضال احمد نے جھنجھلا کر اسٹیئرنگ پر ہاتھ مار کر کہا تم نے اس ہسپتال کا پتہ کیوں بتایا؟ پتہ نہیں یہ جنازہ کتنی دیر میں گزرے گا؟ تم مسلمان ہو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے، جنازے کے پیچھے چلتے ہیں، اب جھنجھلانے سے کیا حاصل ہوگا؟ راستہ بدل کر چلو۔ دوسری گاڑیاں راستہ بدلنے کے لیے مڑ رہی تھیں، وہ بھی اپنی کار موڑ کر ایک لمبے راستے سے گزر کر اس ہسپتال میں پہنچے۔ ان کی گڑیوں کے مطابق اتنا وقت گزر چکا تھا کہ اب فلائٹ کی پرواز میں صرف 40 منٹ رہ گئے تھے۔ انہوں نے ہسپتال کے اندر اور باہر دیکھا، دونوں بیٹے نظر نہیں آئے۔ طاہرہ نے غصے سے کہا میں تو آج ہی یہاں سے جاؤں گی، تم بچوں کو لے کر کل کی کسی فلائٹ سے آؤ۔ وہ ایئرپورٹ کی طرف جانے لگے۔ افضال احمد نے کہا تمہیں بچوں کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے، کل ہم سب ایک ساتھ چلیں گے، کل تک علی ہسپتال سے اٹھ کر آ سکتا ہے، میں کوئی رسک نہیں لوں گی، یہاں موساد کے بڑے ایجنٹ مارے جا چکے ہیں، علی کے ماں باپ ضرور یہاں ہیں، وہ موساد والوں کو چن کر قتل کر رہے ہیں، ہمیں بھی وہ زندہ نہیں چھوڑیں گے، میں ابھی جاؤں گی۔ وہ گھڑی دیکھتے ہوئے بولا فلائٹ کی پرواز میں صرف 10 منٹ رہ گئے ہیں اور ایئرپورٹ تک پہنچتے 10 منٹ لگیں گے، گاڑی کی رفتار بڑھاؤ، کبھی کبھی فلائٹ لیٹ ہو جاتی ہے۔ اوہ گاڈ، آج بھی لیٹ ہو جائے، میں کسی طرح یہاں سے چلی جاؤں۔ لندن پہنچ کر اپنی عبادت گاہ میں
500 पाउंड चंदा दूंगी। वो दुआएं मांगती जा रही थी। एयरपोर्ट पहुंचते ही वो 2 पोर्टर ट्रॉली लेकर आए। इसने कार का दरवाजा खोलकर पोर्टर से पूछा, लंदन की फ्लाइट में कितना वक्त रह गया है? पोर्टर ने कहा, वो तो आधा घंटा पहले जा चुकी है। वो अपनी घड़ी देखकर बोली, प्रवास का वक्त तो अब हुआ है, जहाज वक्त से पहले कैसे जा सकता है? मैडम, आपकी घड़ी आधा घंटा पीछे है, फ्लाइट सही वक्त पर जा चुकी है। अफजाल अहमद ने एक शख्स से वक्त पूछा तो तस्दीक हुई कि इन दोनों की घड़ियां गलत वक्त दिखा रही हैं। ताहिरा को फिर भी यकीन नहीं आया। इसने विजिटर लॉबी में आकर देखा, रवानगी के बोर्ड पर से लंदन जाने वाली फ्लाइट का नाम और नंबर खत्म कर दिया गया था। इसका मतलब ये था कि वो फ्लाइट जा चुकी है। ताहिरा का सर चकराने लगा। अफजाल अहमद ने इसे सहारा देकर कहा, कार में चलकर बैठो। वो दोनों कार में आ गए। अफजाल ने कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, कल हम सुबह से एयरपोर्ट आ जाएंगे। अब हमें ये कोशिश करना चाहिए कि कामी और जिमी अस्पताल जाकर सायरा से ना मिलें, वरना सायरा इनके साथ हमसे मिलने आएगी तो अली को हमारा पता मालूम हो जाएगा। तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या सायरा अपनी कोठी का पता नहीं जानती है? हम कल तक अपनी कोठी में नहीं रहेंगे। मदर नूर के कॉटेज में आज का दिन और रात गुजार कर कल सुबह चले जाएंगे। किसी दुश्मन को पता नहीं चलेगा कि हम लंदन जा चुके हैं या कहीं छुपे हुए हैं। वो दोनों कार से निकलकर काउंटर पर आए और दूसरे दिन की फ्लाइट में अपनी सीटें बुक कराने लगे। मैंने कामी और जिमी को अस्पताल पहुंचा दिया। वहां मुसल्ला गार्ड से कह दिया कि इन्हें अस्पताल के अंदर अली और सायरा के पास जाने दिया जाए। सायरा सो रही थी। मेरी ख्याल ख्वानी के जरिए इसने आंखें खोल दी। इसने फौरन बिस्तर से उठकर अली के पास तेजी से आकर कहा, माय गॉड, पता नहीं कैसे मेरी आंख लग गई, तुमने वक्त पर दवा ली है? अली ने मोहब्बत से इसका हाथ थाम कर कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, दवा भी खा चुका हूँ। तुम मेरे लिए इतनी परेशान रहोगी तो मैं तुम्हारे लिए परेशान होता रहूंगा। वो बोली, मैं बीमार तो नहीं हूँ कि मेरे लिए परेशान होगे। दिन रात मेरी तीमारदारी करोगी तो बीमार हो जाओगी, फिर मुझे उठकर तुम्हारी तीमारदारी करनी होगी। ऐसा न कहो, मेरा दिल चाहता है मैं हमेशा तुम्हारी तीमारदारी करती रहूं। वो हंसकर बोला, यानी तुम चाहती हो मैं हमेशा अस्पताल में पड़ा रहूं? क्या इसका यही मतलब होता है? मैं असल में ये कहना चाहती हूँ तुम बीमार न रहो, फिर भी मैं तुम्हारी तीमारदारी करती रहूं। इसे तीमारदारी नहीं, खिदमत गुजारी कहते हैं। यानी मैं तंदुरुस्त रहूं, चलता फिरता रहूं और तुम जरूरत के वक्त मेरी खिदमत करती रहो। वो इनकार में सर हिलाकर बोली, इस तरह मजा नहीं आएगा। मैं जब भी खिदमत करना चाहूं तुम बिस्तर पर लेट जाया करो। मेरी जान बिस्तर पर लेट कर मोहब्बत होती है, इसे खिदमत नहीं कहते। सायरा को आवाजें सुनाई दी, सिस्टर सिस्टर। इसने पलट कर देखा, दरवाजे पर कामी और जिम्मी खड़े हुए थे। वो खुशी से उछल पड़ी, दौड़कर इनसे लिपट गई। इन्हें चूमने के बाद कहने लगी, कब आए? मुझे फोन क्यों नहीं किया? क्या आज ही लंदन से आए हो? कामी ने कहा, सिस्टर आज तीसरा दिन है। जिम्मी ने कहा, जब से आए हैं मम्मी पापा से जिद करते रहे कि आपसे मिला दें, मगर वो हमें जबरदस्ती लंदन वापस ले जा रहे हैं। सिस्टर आप हमसे मिलने क्यों नहीं आई? जिम्मी, मैं नहीं आ सकती थी, ये बीमार हैं। ये अरे मैं तो तारफ कराना भूल गई, आओ अंदर आओ। वो दोनों इसके साथ बेड के पास आए। वो बोली, ये मिस्टर अली तैमूर हैं, और अली ये है कमाल अहमद उर्फ कामी, और ये है जमाल अहमद उर्फ जिम्मी। अली ने मुस्कुराकर मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। दोनों ने इसके हाथ मिलाया। जिम्मी ने पूछा, क्या तुम वही हो जो हम जैसे बच्चों को मुसलमान बना देता है? अली ने मुस्कुराकर कहा, तुम दोनों भाई और तुम्हारी ये बहन पैदाइशी मुसलमान हो। इंसान को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, और तुम्हारे वालिदैन तुम्हें यहूदी कहकर सफेद झूठ बोल रहे हैं। यकीन न हो तो अपनी सिस्टर से पूछ लो। सारा ने दोनों के शानों पर हाथ रखकर कहा, कामी जिम्मी ये दुरुस्त कह रहे हैं। दुनिया का हर बच्चा अपने बाप के हवाले से मजहबी और समाजी शिनाख्त रखता है। हमारे पापा मुसलमान थे और मुसलमान हैं। वो हमारी मम्मी के लिए सिर्फ यहूदी मफादात के लिए काम करते हैं। मैं तुम्हें इत्मीनान से समझाऊंगी, तुम दोनों मुझ पर भरोसा करते हो ना? क्या मैं कभी तुमसे झूठ बोलती हूँ या कभी गुस्सा दिखाती हूँ? नहीं, मम्मी गुस्सा करती हैं। आप तो बहुत अच्छी हैं, इसीलिए तो हम इनसे छुपकर आपसे मिलने आए हैं। क्या वाकई मम्मी और पापा से छुपकर आए हो? वो तो बहुत परेशान होंगे। अली ने कहा, सायरा मेरी मम्मी अभी मेरे दिमाग में हैं। ये कह रही हैं कि जिस तरह पहले एक बार तुम्हारी मम्मी तुम्हें धोखे से छोड़कर जा रही थी, इसी तरह आज भी कामी और जिम्मी को छोड़कर जाने वाली थी, लेकिन पापा ने इनसे फ्लाइट मिस करा दी। सायरा ने कहा, कामी मैं मम्मी का मोबाइल नंबर डायल कर रही हूँ, तुम इनसे पूछो वो तुम दोनों को यहाँ क्यों
چھوڑ کر جا رہی تھیں۔ وہ نمبر ڈائل کرنے لگی۔ آمنہ طاہرہ کے پاس پہنچ گئی۔ طاہرہ نے اپنے موبائل پر بزر کی آواز سنی، پھر اسے آن کر کے کان سے لگایا۔ دوسری طرف سے کامی نے کہا، ممی ہم بہت خوش ہیں، سسٹر ہمیں مل گئی ہیں، ہم ابھی سسٹر کے پاس ہیں۔ طاہرہ یہ سن کر گھبرا گئی کہ بیٹی علی کے پاس ہے، علی اس فون کے ذریعے اس کے دماغ میں پہنچ جائے گا۔ اس نے فون کو بند کرنا چاہا مگر آمنہ نے اسے بند نہیں کرنے دیا۔ وہ فون پر بولی، سسٹر کے بچے تم دونوں نے پریشان کر دیا ہے، تم دونوں نافرمان ہو، تم اپنی ممی اور پاپا کو دھوکہ دے کر سسٹر سے ملنے گئے ہو کیا؟ اسی لیے آپ ہمیں دھوکہ دے کر ہمیں چھوڑ کر ابھی لندن جانے والی تھیں۔ طاہرہ انکار کرنے والی تھی، آمنہ نے اسے سچ بولنے پر مجبور کر دیا۔ ہیں کیا؟ وہ بولی، ہاں چھوڑ کر جا رہی تھی، تمہاری جیسی نافرمان اولاد دونوں کے ساتھ یہی سلوک کرنا چاہیے۔ آپ نے پہلے سسٹر کو چھوڑا، آج ہمیں چھوڑ رہی تھیں، ہمیں کس کے سہارے چھوڑ رہی تھیں؟ سارہ نے ریسیور کی طرف جھک کر کہا، ممی جس مسلمان کو برا کہتی ہیں اسی کے سہارے چھوڑ کر جا رہی ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، بہتر کون ہے، جو مصیبت میں چھوڑ کر جائے یا جو مصیبت میں کام آئے؟ طاہرہ نے کہا، مجھے بہتر نہیں بننا ہے، ان دونوں کو اپنے ہی پاس رکھو، وہ اب میرے پاس آئیں گے تو تیرے یار کی ٹیلی پیتھی بھی ادھر چلی آئے گی۔ وہ ہنس کر بولی، کیا آپ ابھی ٹیلی پیتھی سے محفوظ ہیں؟ پورے یقین کے ساتھ محفوظ ہیں۔ اس بار موساد والوں نے اچھی طرح تنویمی عمل کے ذریعے ہمارے دماغوں کو لاک کیا ہے۔ چلیے مان لیتی ہوں، لیکن مجھے اور علی کو آپ کی کوٹھی کا پتہ تو معلوم ہے۔ میں اور تمہارے پاپا اتنے نادان نہیں ہیں کہ اسی کوٹھی میں رہیں۔ ہم ایسی جگہ ہیں جہاں تم اس مسلمان کے ساتھ کبھی نہیں پہنچ سکو گی۔ ہم آپ کے پیچھے نہیں آئیں گے، لیکن آپ کو اور پاپا کو ان تمام اعمال کا حساب دینا ہوگا جو پاکستان کے خلاف برسوں سے جاری رہے۔ یہ خیال دل سے نکال دیں کہ یہاں سے فرار ہونا آسان ہے۔ یہاں سے کوئی ایسا طیارہ پرواز نہیں کرے گا جس کے مسافر آپ اور پاپا ہوں گے۔ تم بیٹی ہو یا دشمن؟ بیٹی ہوں، اسی لیے آپ دونوں زندہ ہیں۔ میں نہیں جانتی کہ علی میری وجہ سے کب تک آپ دونوں کو ڈھیل دیتے رہیں گے۔ کامی نے پوچھا، ممی کیا آپ اور پاپا سچ مچ چھپ گئے ہیں؟ ہمیں اپنے پاس کبھی نہیں بلائیں گے؟ ہم تم سب کے ساتھ ایک بلا ہے، ایک مصیبت ہے، ہم اسے اپنے قریب نہیں آنے دیں گے۔ ہماری سلامتی اسی میں ہے کہ اپنے تینوں بچوں سے دور رہیں۔ طاہرہ نے فون بند کر دیا۔ کامی نے پکارا، ممی ممی، ہیلو ممی۔ سارہ نے اس سے ریسیور لے کر رکھتے ہوئے کہا، ہم سے ملنا تو دور کی بات ہے، وہ بات بھی نہیں کریں گی۔ جمی نے روتے ہوئے کہا، ممی نے کامی سے بات کی، مجھ سے نہیں کی۔ کامی کی بھی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ سارہ نے جھک کر دونوں کو گلے سے لگاتے ہوئے کہا، رونا نہیں چاہیے، ابھی ہمیں بہت سے اپنوں اور بیگانوں سے دکھ ملیں گے، سب کو حوصلے سے برداشت کرنا ہے، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ علی نے سوچ کے ذریعے آمنہ سے کہا، ممی یہ معصوم بچے اپنے ماں باپ کی اسلام دشمنی کو نہیں سمجھ رہے ہیں، انہیں ان سے قدرتی لگاؤ ہے۔ اگر ہم ان سے انتقام لیں گے اور انہیں ملک دشمنی کی سزا دیں گے تو ان بچوں کو صدمہ پہنچے گا۔ بیٹے ہر مجرم کو سزا ملتی ہے، یہاں نہ ملے تو عاقبت میں ہوتی ہے۔ ہماری تمہاری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ان کے ماں باپ زندہ رہیں مگر ایک دن بھی سکون سے نہ گزار سکیں۔ زندگی موت سے بدتر ہوگی، وہ خوفزدہ رہ کر ادھر سے ادھر بھاگتے پھریں گے، جگہ جگہ چھپتے رہیں گے، لیکن ان کی ہر پناہ عارضی ہوا کرے گی۔ علی نے آنکھیں بند کر لیں۔ سائرہ اپنے بھائیوں کو تسلی دینے اور پیار کرنے میں مصروف تھی۔ منکی فوج بھارت سے جا چکی تھی۔ دیوی حیران تھی کہ کبیر کس طرح ذہانت اور حکمت عملی سے صرف 2 گھنٹے کے اندر بندروں کو اس کے دیش سے نکال دیا ہے۔ اس نے غور کیا تو سمجھ میں آیا کہ ان بندروں کو بھگانے کے لیے بہت زیادہ ذہانت کی ضرورت نہیں تھی، صرف معلومات کی ضرورت تھی۔ اس نے کبیر کے دماغ میں آ کر کہا، تم نے منکی برادر کو یہاں سے جانے پر مجبور کر دیا، وہ سب چلے گئے، لیکن اس میں نہ تمہاری کوئی محنت ہے اور نہ ہی ذہانت، یعنی میں نے کوئی کمال ہی نہیں کیا۔ کمال کیسا؟ اگر یہ معلومات مجھے حاصل ہوتی کہ منکی ماسٹر ایلپا کی قید میں ہے اور منکی فوج دربدر ہو گئی ہے تو ایسی جذباتی اشتعال انگیز خبر منکی برادر کو سنا کے اسے منکی ماسٹر کی رہائی پر اور منکی فوج کو ایک جگہ سمٹ کر رکھنے کا احساس دلاتی، اس طرح یہاں سے چلا جاتا۔ ذہانت یہ ہوتی ہے کہ دشمن کی ہر کمزوری کی خبر رکھی جائے۔ تم منکی ماسٹر کے حالات سے بے خبر رہیں، یہ تمہاری بہت بڑی کمزوری تھی۔ اگر میں اپنی معلومات سے فائدہ نہ اٹھاتا تو تم ابھی تک بندروں کے خلاف الٹی سیدھی
کارروائیاں کرتی رہتی ہیں اور دیش کے لوگوں کو ان بندروں کا اور زیادہ عقیدت مند بناتی رہتی. تم میری کامیابی کی اہمیت کم کر رہی ہو. ارادے کیا ہیں؟ کیا خیال ہے؟ وعدے سے پھرنا چاہتی ہو؟ ابھی وعدے کی نہیں، جو کام تم نے دکھایا ہے اس کی بات کرو. یہ جو تم نے کامیابی حاصل کی ہے یہ تو عارضی ہے. برادر یہاں سے جا کر اپنے منکی ماسٹر کو قید سے رہائی نہیں دلا پائے گا اور اپنی قوم کو کسی ملک میں یکجا کر لے گا تو پھر پلٹ کر یہاں آ جائے گا. وہ ایسے دیش کو کیوں چھوڑے گا جہاں اس کی پوجا کی جا رہی ہے؟ درست کہتی ہو، وہ کسی دن ضرور واپس آئے گا. تو پھر یہ کوئی کامیابی تو نہیں ہوئی. ہاں، کامیابی یہ ہوگی کہ وہ واپس کبھی نہ آئے. میں کچا کام نہیں کرتا. میرے پاس ایک ایسا منصوبہ تیار ہے جس پر عمل کرنے سے بندروں کی واپسی کا کوئی راستہ نہیں رہے گا. وہ منصوبہ کیا ہے؟ میں بتاؤں گا تو کہو گی ایسی پلاننگ تو تم بھی کر سکتی ہو. پلاننگ بتاؤ. میں کوئی دعویٰ نہیں کروں گی. ابھی ایک دعویٰ کر چکی ہو کہ تمہیں معلومات حاصل ہوتی تو تم بھی منکی فوج کو یہاں سے بھگا دیتی. میں قسم کھاتی ہوں ایسا کوئی دعویٰ نہیں کروں گی. قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ آج رات میرے پاس آؤ گی تو میں تمام پلاننگ تمہیں سمجھا دوں گا. تم بڑے چال باز ہو. مجھے اپنے پاس بلانے کے لیے ایک شوشہ چھوڑ رہے ہو. تمہارے دماغ میں آئندہ کے لیے کوئی پلاننگ نہیں ہے. میں تمہیں بلانے کے لیے کوئی نئی بات کیوں کروں گا؟ تمہیں تو وعدے کے مطابق آج رات آنا ہی ہے. میں وعدے کے مطابق منکی فوج کو یہاں سے رخصت کر چکا ہوں. ہاں، مگر ان کی رخصتی عارضی ہے. تم وعدہ پورا کرو گی تو ان کی رخصتی دائمی ہو جائے گی. وہ ذرا چپ رہی، پھر بولی، دیکھو کبیر، اب تو ہم ایک ہی دھرم کے ہیں. اب تم کبیر احمد نہیں، کبیر داس ہو. اپنی دھرم والی پر بھروسہ کرو اور ہمیشہ کے لیے ان کی واپسی کا راستہ روک دو. تم آج رات آؤ گی تو ہم دونوں مل کر ان کا راستہ روک دیں گے. اگر نہیں آؤ گی تو میرے پاس ایسا مقناطیس بھی ہے جس کی کشش سے کل صبح ہی منکی برادر یہاں چلا آئے گا. آزما کر دیکھ لو میرا مقناطیس کیسا کام کرے گا. مجھے آنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے. مجھے ایک جیون ساتھی کی ضرورت ہے. میری نظروں میں تم سے بہتر کوئی نہیں ہے اور تم سے زیادہ خطرناک بھی کوئی نہیں ہے. ابھی تم اپنی چال بازیوں سے اس طرح جکڑ رہے ہو کہ مجھے مجبور ہو کر آج رات تمہارے پاس آنا ہی ہوگا. تو پھر آ رہی ہو؟ آؤں گی، ضرور آؤں گی. میں تمہیں وارننگ دے چکا ہوں. کسی ڈمی شیتارا کو نہ بھیجنا ورنہ وہ فراڈ تمہیں بہت مہنگا پڑے گا. میں تمہیں جیون ساتھی بنا رہی ہوں. کسی کو اپنی شوکن بنانے کے لیے اسے تمہارے پاس نہیں بھیجوں گی اور نہ آئندہ تمہارے قریب کسی عورت کو برداشت کروں گی. تم اپنی غیر معمولی صلاحیتوں سے معلوم کر سکو گے کہ میں ہی اصلی دیوی شیتارا ہوں. تم یقین دلا رہی ہو، نہ بھی دلاؤ تو میں اصلی اور نکلی کو پہچان لوں گا. اگر تم چاہتی ہو کہ میں تم سے ملاقات کے لیے اپنی ڈمی نہ بھیجوں اور خود تم سے ملاقات کروں تو پھر اس بھگوان کی قسم کھاؤ جس کی تم پوجا کرتی ہو. میں بھگوان شیو شنکر کی پجارن ہوں. اپنے ہر ہر مہادیو کی قسم کھا کر کہتی ہوں میں خود آؤں گی. میں زندگی میں پہلی بار اتنی بڑی قسم کھا رہی ہوں. ٹھیک ہے، اس وقت شام کے 6 بجے ہیں. اندھیرا ہونے والا ہے. تم 2 گھنٹے بعد ٹھیک 8 بجے ہوٹل تاج محل کے سویٹ نمبر 7 میں آ جاؤ. دروازے پر دستک نہ دینا. دروازہ لاک نہیں ہوگا. تم اندر جا کر اسے لاک کر سکتی ہو. کیا وہ سویٹ خالی ہوگا؟ تم وہاں نہیں ہوگے. جب مجھے یقین ہو جائے گا کہ تم آ چکی ہو تو پھر میں بھی اسی سویٹ میں آ جاؤں گا. تمہیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا. پھر بھی یہ مناسب نہیں ہے. میں آج تک کسی کی تنہائی میں نہیں گئی. پہلی بار تمہارے پاس آنے والی ہوں. تمہیں میرے استقبال کے لیے وہاں پہلے سے موجود رہنا چاہیے. میں دیوی کہلاتی ہوں. میری اہمیت کا اندازہ کرو. تم اپنے حسن و شباب کا سرمایہ مجھے دو گی تو اہمیت میری ہوگی. ہمارے دھرم اور شاستر میں بھی یہی ہے. پتی بھگوان ہوتا ہے. بھگوان کے سامنے اپنی اہمیت نہ جتاؤ. تم کیا چیز ہو؟ اپنی ہی بات منواتے ہو. میں ہاری تم جیتے. ٹھیک 8 بجے اس سویٹ میں پہنچ جاؤ گی. اب جا رہی ہوں. وہ دماغی طور پر حاضر ہو گئی. اتفاق سے اس کا قیاس بھی اسی ہوٹل تاج محل میں تھا. وہ ایک صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی. اس کے سامنے 2 بڑے سائز کے کاغذ کھلے ہوئے تھے. ایک کاغذ پر اس کی اپنی جنم کنڈلی لکھی ہوئی تھی. دوسرے کاغذ پر وہ کبیر کے
نام کے اعداد نکال کر اور جوتش ودیا کے دوسرے طریقوں پر عمل کر کے اس کی تاریخ پیدائش معلوم کر رہی تھی۔ جب تاریخ نکل آتی تو اس کی بھی جنم کنڈلی تیار ہو جاتی۔ وہ وہاں سے اٹھ گئی۔ اس نے سوچا جب اسی ہوٹل میں کبیر کا ریزرو کیا ہوا سویٹ ہے تو جا کر دیکھنا چاہیے کہ وہ ابھی خالی ہے یا نہیں، اس کا دروازہ مقفل ہے یا نہیں۔ وہ جس بھگوان کی پجارن تھی اس کی قسم کھا چکی تھی اور ضرور 8 بجے کبیر کے پاس جانے والی تھی، لیکن جانے سے پہلے اپنی اور اس کی جنم کنڈلیاں ملا رہی تھی۔ اب معلوم ہوا کہ ملاقات کی جگہ اسی ہوٹل میں ہے تو وہ گولی نکل کر نادیدہ بن گئی۔ اپنے کمرے سے نکل کر کوریڈور میں آئی، پھر لفٹ کے ذریعے اس منزل پر پہنچی جہاں سویٹ نمبر 7 تھا۔ اس نے سویٹ کے پاس آ کر دروازے سے کان لگا کر سنا۔ اندر سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے ٹی وی آن ہو، اندر کوئی موجود ہوگا تب ٹی وی آن تھا۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا، کوریڈور میں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے فوراً ہی ٹھوس جسم میں آ کر دروازے کے ہینڈل کو پکڑ کر گھمایا، پھر دروازہ کھلتے ہی وہ ندیدہ بن کر اندر آ گئی۔ صوفے پر ایک خوبرو نوجوان بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ اس نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا، دروازہ کھولنے والا نظر نہیں آیا۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، اسی طرف دیکھتا رہا، پھر ریموٹ کنٹرول کے ذریعے ٹی وی کو آف کرتے ہوئے بولا، کون ہے یہاں، کون ہے؟ اسے جواب نہیں ملا۔ وہ خطرہ محسوس کرتے ہی گولی نکل کر نادیدہ بن گیا۔ دیوی ٹی وی کے قریب آ کر نمودار ہو گئی، پھر بولی، کبیر، میں نے تمہیں آواز اور لہجے سے پہچان لیا ہے، سامنے آ جاؤ۔ وہ اپنے صوفے کے پاس نمودار ہو گیا، اسے دیکھ کر بولا، تمہارے حسن کی تعریف کروں یا اس انداز کی تعریف کروں جس انداز میں تم اچانک آئی ہو؟ میں نے بہت بڑی قسم کھائی تھی کہ خود آؤں گی، میں بہت محتاط رہ کر آنا چاہتی تھی۔ اس کمرے سے ہماری نئی زندگی کی ابتدا ہونے والی ہے، اس لیے میں 8 بجے سے پہلے یہ کمرہ دیکھنے چلی آئی۔ وہ دیوار گھڑی کی طرف دیکھ کر بولا، 7 بجنے والے ہیں، تم 1 گھنٹہ پہلے آئی ہو، یہ میری خوش قسمتی ہے۔ میں چاہتی ہوں ہم دونوں کی خوش قسمتی رات 11 بجے سے ہو۔ کیا یہ انتظار کرانے، ترسانے اور تڑپانے کی ادا ہے؟ انتظار کیسا، میں تمہارے ساتھ رہوں گی۔ چلو ڈائننگ ہال میں چلیں، وہاں رات کا کھانا کھائیں گے۔ میں چاہتی ہوں اس طرح ہم ایک دوسرے سے مانوس ہو جائیں۔ بڑی مناسب بات کہہ رہی ہو۔ میں ڈنر کے بعد 9 بجے تم سے جدا ہو جاؤں گی، پھر 2 گھنٹے کے بعد ٹھیک 11 بجے اس کمرے میں چلی آؤں گی۔ تم 2 گھنٹے کے لیے کیوں جدا ہونا چاہتی ہو؟ کیا میرے دل میں دلہن بننے کے ارمان نہیں ہیں؟ میں پوری طرح دلہن بن کر آؤں گی اور تم بھی بازار جاؤ گے اور نیا جوڑا خرید کر پہنو گے۔ تم جو کہو گی وہ منظور ہے۔ آؤ ڈائننگ ہال میں چلیں، ذرا 1 منٹ مجھے دیکھتے رہو۔ وہ اس کے سامنے بائیں سے دائیں جانے لگی۔ اس کی چال میں بڑی دلکشی تھی، چاندی جیسے بدن اور گلاب جیسی رنگت پر گہرے رنگ کا لباس غضب ڈال رہا تھا۔ ساڑی اتنے سلیقے سے پہنی ہوئی تھی کہ جسم کا خاموش جغرافیہ از خود بول رہا تھا۔